الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آج 22 ربیع الثانی 1441 ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دسمبر 2019 عیسوی جمعہ کا انتہائی مبارک بابرکت پاکیزہ اور مقدس دن ہے. ہم نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ 1 سال 1 ماہ سے ہمارے منبر سے خلافت راشدہ یہ موضوع چل رہا ہے. اس میں خلفاء راشدین المہدیین کی سیرت بیان کریں گے. ابھی تک ہم جو ہے نا خلافت راشدہ میں سے جن خلفاء راشدین المہدیین کی سیرت بیان کر چکے ہیں اس میں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا الصدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی سیرت، آپ کی ابتدائی حالات، آپ کی خلافت، آپ کی خلافت کا طرق اور منہج ہم نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین الفاروق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت اسی طرز پر ہم نے بیان کی ہے. اس کے بعد خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم نے بیان کی ہے، اور اس کے بعد ربیع الاول سے پہلے ہم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کی ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں 8 جمعہ ہم نے ربیع الاول سے پہلے اس کے بعد کا جمعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے چند تدبیری پہلو بیان کی ہیں۔ پچھلے جمعہ سے ہم دوبارہ اپنے منہج کی طرف واپس آئے ہیں۔ ہمارا جو موضوع گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصہ سے چل رہا ہے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کا تتمہ ہے خلیفہ خامس سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ پچھلے جمعہ ہم نے سیدنا حسن کی ابتدائی حالات بیان کی تھی، جن میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سیدنا حسن رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سیدنا علی نے آپ کا نام حرب رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جنگجو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا یہ حرب نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اس سے ہمیں بیان کیا تھا کہ اس سے ہمیں ناموں کے بارے میں اصول یہ ملتا ہے کہ نام ایسا ہو جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، نام ایسا ہو جس کی پروننسیشن یعنی بولنے میں بھی آسانی ہو، جو بولنے میں سہل ہو، اور نام ایسا ہو جس کا معنی اچھا ہو۔ اس میں ہم نے کہا سب سے بہتر نام ہے اللہ کو جو پسند ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں سے پہلے عبد لگا کر مثلا عبد الرحمن، عبد الخالق اور اس قسم کی دیگر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا جو نام پسند ہے جن کا حدیث میں تذکرہ ہوا وہ، اس کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے نام عیسیٰ، اسماعیل، ابراہیم، جو نام ہے وہ سارے کے سارے ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے نام بڑے بابرکت ہیں، امہات المؤمنین کے نام عورتوں کے لیے بڑے بابرکت ہے، صحابیات کے نام بچیوں کے لیے بڑے بابرکت ہے۔ اس لیے بابرکت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نام بار بار لیے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر ثبت کے اوپر توثیق کی، اور جن ناموں کو میرے نبی کے سامنے لیا گیا، میرے نبی نے پسند کیا، وہ نام ہمارے سارے آنکھوں پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ کی بہت رملہ میں حبیبہ، سفیان، یہ نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے اور میرے نبی نے پسند فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی اولادوں کے یہ نام رکھے، جس کا میں بھی بیان کیا تھا کہ اگر کوئی نام غلط ہو اسے بدل دینا چاہیے، کوئی نام غلط ہو اسے بدل دینا چاہیے۔ اس میں اصولی بھی یاد رکھے جن ناموں کو میرے نبی نے نہیں بدلا وہ یقیناً بہترین نام ہے۔ ہمارا کہ جب ڈکشنری کی میننگ لے رہے تھے معاویہ کا مطلب صحیح نہیں ہے، عثمان کا مطلب صحیح نہیں، یہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں شیعوں کی چالیں ہیں، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ہوا جو بات سیدھی ہے وہ سیدھی ہے، ہمیں تکلفات نہیں پڑھنا چاہیے، ہم نام ہی لیں تو ڈاکٹر کا نام لیں۔ بھائی جب ہم کہتے ہیں میں حق کروں گا، حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر لگی سیدھی بات کہتے ہیں، اور ہم ممبر پر بیٹھے ممبر کے تقاضے ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، نعوذ باللہ ہم کسی کو گالی نہیں نکالتے، لیکن رائے دینا، اور چونکہ ہم سنی ہے اہل سنت و جماعت ہے، اور یہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ اہل سنت کسی ایک مسلک کا ٹیکہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا رات کا متضاد کیا ہے؟ دن ہے۔ رات کا متضاد کیا ہے؟ دن ہے۔ لفظ اور متضاد معنی، دن کا متضاد رات ہے، رات کا متضاد دن ہے۔ آگ کا متضاد پانی ہے، پانی کا متضاد کیا ہے؟ آگ ہے۔ چھت بغیر چھت، آسمان زمین، یا پھر دو متضاد ہیں بعینی ہی سمجھنے کے لیے آپ کو۔ جب ہم کہتے ہیں سنی تو سنی کا متضاد کیا ہوگا؟ شیعہ، اس میں سارے گروہ شامل ہیں، جو بندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، اور اہل حدیث بھی شامل ہیں، امام اسلامی بھی، ہم سب کو بھی۔ جب ہم کہیں گے نا سنی تو اس کا مطلب تو یہ سارے کے سارے ہیں۔ جب ہم شیعہ کہیں گے تو شیعہ سے شیعہ مراد ہوں گے۔ یہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ٹرمینالوجی ہے، اصلاح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس اصلاح کو سمجھیں، یہ اصطلاحات، یہ اصطلاح اس کا ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ شیعہ سنی دو ٹرمینالوجی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں بعد میں جہاں شیعت کا اثر رہا ہے
ڈکشنری میننگ میں چینجنگ کر دی گئی ہے، جو لغوی معنی میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سیدنا معاذ کا مطلب ہوتا ہے ایسا ستارہ جو آسمان کے اوپر عین عروج کے وقت چمکے۔ آسمان کا مطلب ہوتا ہے انتہائی حیا والا۔ تو جب اندر کا بغض ہوتا ہے وہ بندے کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، ٹھیک ہے، اندر کا بغض ہے اس وجہ سے مختلف قسم کے معنی نکال کر کے جاتے ہیں۔